یہ ہے دنیا۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم، اگر میں وہ ساری آیتیں پڑھوں نا، قرآن یہاں کہہ رہا دار السلام، اور ایک جگہ کہہ رہا ہے دار القرار، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ لوگوں، قرار کی جگہ وہ صرف اور صرف آخرت اور جنت ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ یدعو، اللہ دعوت دے رہے ہیں۔ بھائی داعی کون ہے؟ ہمارے یہاں پروگرام ہوتے ہیں، لکھ دیا جاتا ہے دعوت دینے والے کون ہیں؟ من جانب فلاں، اور یہاں من جانب کون ہے؟ اللہ۔ واللہ یدعو، اللہ دعوت دے رہے ہیں سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی من یشاء، اور اللہ جل جلالہ اپنے اس گھر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اسی کی جس کی چاہتے ہیں، جس پر اس کا فضل ہوتا ہے۔ دعوت سب کو ہے، لیکن داخلہ انہی کو ملے گا جن پر کیا ہوگا؟ اللہ کا فضل ہوگا۔ اللہ کا فضل کن پر ہوگا؟ جو اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اذان فجر کی صبر پورے شہر میں ہوئی ہے، اور اتنی زیادہ ہوئی ہے، بھائی کبھی چھت پر چڑھ کر نا فجر کی اذان میں ذرا شہر میں گونج دیکھیے۔ کوئی چپا شہر کا ایسا نہیں جہاں اذان کی آواز نہ جاتی ہو۔ آپ ذرا اذانوں کی گونج دیکھیے کہ کیا سما ہوتا ہے اذان کا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے 10% لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، 5% آتے ہیں، بڑی مشکل سے 1-2% ہوں گے، بڑی مشکل سے 1-2% ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت تو عام ہوئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، دعوت تو عام ہوئی، لیکن آئے کون؟ جن پر اللہ کا فضل ہوا۔ اللہ کا فضل کن پر ہوا؟ جنہوں نے اللہ کے فضل کو پانے کی کوشش کی۔ میں یہ تینوں باتیں جوڑ کر کہہ رہا ہوں، یہ تینوں باتیں مد نظر نہ رکھیں تو لوگوں کو اشکالات پیش آتے ہیں۔ بھئی اگر ہمارے مقدر میں ہوتی ہم پڑھ لیتے، اگر اللہ ہمیں توفیق دیتے ہم پڑھ لیتے۔ توفیق، ہم نے جتنا توفیق کا لفظ استعمال کر کے چور دروازہ نکالا ہے شاید کسی نہ نکالا ہو۔ یار اللہ توفیق دے گا پڑھ لے گا، توفیق کہتے کس کو؟ میں اتنی تعریف کرتا ہوں توفیق کی۔ اب آپ حضرات کو یاد ہوگی بھائی توفیق کی تعریف کیا ہے؟ مطلوبہ اسباب مل جانا، توفیق کی تعریف کو یاد رکھیے۔ بھائی توفیق کسے کہتے ہیں؟ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اسباب آپ کو مل جائیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل علم کے یہاں علم کلام میں بڑی بحث ہوتی ہے، توفیق کہتے کس کو ہے؟ بڑی تعریفیں کی ہیں اہل علم نے۔ سب سے اعلیٰ تعریف یہ ہے کہ مطلوبہ اسباب کا مل جانا، یہ توفیق ہے۔ اب کسی مالدار کو کہہ دو حج کرو اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے، توفیق کا معنی اللہ جبریل کو بھیجے گا، وہ پاسپورٹ تمہارے دروازے پر دے کر جائیں گے، آؤ جی حضرت جی آپ کو، جس طرح حضور کو علیہ الصلوۃ والسلام کو پروں پر بٹھا کے معراج پہ لے گئے تھے، تمہیں بھی حج کروا کے لائے۔ توفیق کا معنی یہ ہے، توفیق کا معنی یہ ہے کہ آپ حج کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے اس کے اسباب آپ کو دے دیے ہیں، اسباب کا دے دینا ہی کیا ہے؟ توفیق ہے۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں فجر کی، اللہ جل جلالہ نے راستے پر امن ہے، مسجد موجود ہے، اذان ہے، جیب میں موبائل ہے، الارم لگاؤ، نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے الارم بولے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا مکمل ہو گئی؟ توفیق مکمل ہو گئی۔ اس لیے فرمایا وَيَهْدِي، رہنمائی کریں گے، مَن یشاء، اس کی جس کے چاہیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ کس کی چاہیں گے؟ جو اللہ جل جلالہ کے فضل کی کوشش کرے گا۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، ان لوگوں کے لیے احسن الحسنہ، جو اچھائی کرتے ہیں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور مزید اضافہ ہے۔ جو لوگ اچھائی کریں گے، احسان سے ہے، یہ احسان کا معنی ہے کہ اللہ جل جلالہ، وہ جو حدیث جبرائیل ہے نا، مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جس طرح تو کس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اخلاص کی بہت اونچی سطح ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ یوں لگے جیسے واقعتاً میں اللہ سے ہم کلام ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔